میرے بندوں میں بہت کم لوگ ہیں جو شکر کرتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ فرمانا ہے. تو اس سے یہ مطلب تو ہے نہیں کہ اللہ پاک کو ہمارے شکر کی ضرورت ہے. اللہ تو بے نیاز ہے، قادر ہے، وہ تو خالق ہے، مالک ہے، بے نیاز ہے. اس کو کیا ضرورت ہے کہ بندے اس کا شکر کریں یا نہ کریں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے اس کو. حقیقت اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تو شکر کے طور پر انسان کو کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے انسان کو اتنی بڑی نعمت سے نوازا ہے، اتنی بڑی عبادت سے نوازا ہے، اتنی بڑی چیز ہے جو اللہ نے اس بندے کے لیے مقرر فرمائی ہے. یعنی کیا؟ شکر کرنا. ہم سمجھتے نہیں اس چیز کو. پھر تو اللہ پاک نے آیت میں کہا ہے قلیلا من عبادی لا یشکرون. بہت کم لوگ ہیں نہیں سمجھے اللہ کی اس عبادت کو، اللہ کی اس نعمت کو، اللہ کے اس فضل کو، اللہ سے اس کرم کو. جب انسان اللہ کی اتنی بڑی نعمت کو درگزر کرتا ہے تو یقیناً اس کو کتنا بڑا نقصان ہوتا ہو. نقصان تو ہوتے ہیں، پھر اتنا بڑا نقصان ہے اتنا شکر نہ کرنے کے انسان کو کہ سب سے بڑی روحانی بیماری جو انسان میں پیدا ہو جاتی ہے اس سے، اور اس کو سمجھ نہیں آتا. قرآن کو سمجھو تو پتا ہے. کئی دفعہ یہ آیت پڑھ لی بس شکر کی پڑھا یہ آیت ہے. یہ معمولی چیز تو نہیں بھائی، اللہ کہہ رہا ہے، شکوا کر رہا ہے. کچھ چیز ہی ہوگی نا اللہ کا شکر کرنا انسان کے لیے، نعمت ہی ہوگی. جب اس نعمت کو نہیں کریں گے ظاہر اس کا پھر ریئیکشن ہوگا. ریئیکشن کیا ہوگا؟ بیماری پیدا ہو جائے گی انسان کے اندر. بیماری پیدا ہوتی ہے جس کو ایسی عجیب بیماری ہے جس کے لیے ایک ہی لفظ میں استعمال کروں گا کہ اس کی قناعت ختم ہو جاتی ہے. قناعت سمجھتے ہیں کہ سب کچھ اللہ نے دیا ہوتا ہے لیکن وہ مطمئن نہیں ہوتا. تبھی تو اللہ نے کہا ہے، یہ شکوا کیا ہے کہ میں اتنی بڑی تمہیں نعمت دی ہے. تو ظاہر سے ثابت کیا ہو گیا کہ جو انسان شکر نہیں کرے گا وہ کس کے چنگل میں ہوگا، کس کے قابو میں ہوگا؟ ڈیفینیٹلی بچ ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ بالکل شیطان کے پاس پہنچ چکا ہے. اب جب شیطان کے پاس پہنچ چکا ہے تو اس کو ناشکرا بناتا ہے. اس نے ناشکرا بناؤں. جب انسان ناشکر ہو جاتا ہے بس چھوڑ دیں پھر کام اس کا. شکایتوں میں بار ہوتا ہے. اس کو کبھی بھی کوئی اللہ کی دی ہوئی چیز پہ اس مطمئن ہو ہی نہیں سکتا، اطمینان آئے گی نہیں اس کو. اب یہاں ایک نقطے کی بات بتا کے پھر ذکر کرتے ہیں الحمدللہ. وہ کیا؟ دیکھیں سب سے بڑی چیز ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم اس دنیا سے ایمان کے ساتھ چلے جائیں، ہے نا بھائی؟ ٹھیک ہے. تو ہم ایمان پہ کتنا شکر کرتے ہیں مجھے بتائیں. کتنے پاگل ہیں ہم لوگ، مجھے بتائیں. اگر ایمان پہ ہم شکر کریں گے تو اللہ کا وعدہ ہے میں تیرے ایمان کو بڑھاؤں گا. تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں صبح اور شام میں ایمان کے بارے میں ضرور شکر کریں. اور اس کا شکر کا ایک طریقہ رکھ لیں کہ دن کے اندر یہ کرنا ہے آپ لوگوں نے. دن کے اندر 2 رکعت نماز نفل شکرانے ایمان ضرور پڑھیں. اگر آپ با ایمان اور بالا درجے ایمان پہ جانا چاہتے ہیں. آج میں نے نماز پڑھی 2 رکعت جس ایمان کے ساتھ اللہ نے وعدہ کیا کہ بڑھاؤں گا، تو وہ ایمان میرا بڑھ گیا اللہ کے فضل سے. چلو ٹھیک ہے، میں نفل نہیں پڑھ سکتا اور بتاتا ہوں طریقہ آپ کو. جیب سے نکالیں 1 پاؤنڈ مسجد میں جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ میں اپنے ایمان کا صدقہ دے رہا ہوں، بڑھا دیں. چلو یہ بھی نہیں ہو سکتا
قرآن پڑھنے بیٹھے ہیں، آپ قرآن کا ایک سپارہ یا آدھا سپارہ صرف اس لیے پڑھیں یا ایک رکوع اس لیے پڑھیں کہ میں ایمان کی بڑھوتری کا شکر کر رہا ہوں اس چیز کا. اور طریقے دیکھیں کتنا آسان بتا دیا آپ. صدقہ دے سکتے ہیں آپ، نفل پڑھ سکتے ہیں آپ، قرآن پڑھ سکتے ہیں، اور کچھ کم سے کم اتنا ہے کہ اب کچھ بھی نہیں ہو رہا. لیکن یہ اعلیٰ درجے کی باتیں کر رہا ہوں آپ سے، بالکل پھڈے ہیں، گڈھے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے. تو کم از کم سوتے میں اللہ سے دعا کرنے، اللہ تعالیٰ شکر ہے تو نے ایمان کی حالت میں رکھا، ایمان کی حالت مجھے اٹھا دینا. یہ کم درجہ ہے، ہم نے پہلے درجے پہ جانا ہے. کیا 2 رکعت نماز پڑھیں گے تو آپ سبحان اللہ. اچھا اس کے بعد کہ جس وقت ایمان کا شکر ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ خالی کسی چیز کو آپ انعام مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ خالی نہیں رکھے گا، بلکہ یاد رکھیں اس کے ساتھ ہزاروں نعمتیں اتر آئیں گی آپ کی زندگی کی، ہزاروں بیماریاں دور ہو جائیں گی، ہزاروں پریشانیاں دور ہو جائیں گی. اور اللہ کی کتابوں میں آپ لکھا جائے گا کہ شیطان سے یہ شخص بچ گیا ہے جو اس نے کہا تھا کہ میں اس کو ناشکرہ بناؤں گا، اللہ نے اس کو شکر گزار بندہ بنا دیا ہے.